السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی ولاگز پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے کہ رمضان المبارک میں انسانی جسم کو کتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان میں اکثر ہم پانی کم پیتے ہیں، یعنی کہ اس حساب سے نہیں پیتے جس طرح کہ ہمیں پینا چاہیے، تو اس کے ہمارے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ افطار اور سحر میں کتنے لیٹر پانی پینا ضروری ہے؟ انسان کے وزن میں 50 سے 70% حصہ پانی کا ہوتا ہے۔ سائنس سے لے کر امراض سے بچاؤ، حرارت کے تحفظ اور جسم کی تمام سرگرمیوں میں پانی کا حصہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا ہر خلیہ اپنا کام درست طریقے سے انجام دینے کے لیے پانی پر انحصار کرتا ہے۔ رمضان کے دوران روزہ دار دن میں لمبے وقفے تک پانی کا استعمال نہیں کرتے۔ اس حوالے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ افطار کے بعد جسم کے تمام اعضاء طبی حالات میں کام کرنے کے لیے کتنا پانی ضروری ہوتا ہے۔ ماہرین خوراک کہتے ہیں کہ روزہ دار کو افطار کے بعد اور سحری میں کم سے کم 10 سے 12 گلاس پانی پینا ضروری ہے تاکہ جسم کا مدافعتی نظام مضبوط ہو، جسمانی اعضاء خشکی سے دوچار نہ ہوں اور دن کے وقت سیال مادوں سے محرومی کا تدارک نہ ہو۔ ماہرین نے خبردار کیا کہ پیاس نہ لگنے کی صورت میں بھی مقررہ نظام کے مطابق پانی پیتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں وہ صحت کے متعدد مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ خشکی، قبض، نظام ہضم میں دشواری اور موٹاپے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جسم کو تر و تازہ رکھنے اور نمکیات سے چھٹکارا دلانے نیز دوران خون کو مؤثر رکھنے کے لیے ہر گھنٹے میں 1 گلاس پانی ضرور پیا جائے۔ ماہرین نے رمضان کے دوران معدے میں تیزابیت پیدا ہونے کی صورت میں یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ لیموں کے 2 قطرے اور تازہ پودینہ 1 گلاس میں پانی میں شامل کریں اور افطار کے وقت پئیں۔ اس سادہ سے مشروب کی بدولت معدے کی تیزابیت سے چھٹکارا مل جائے گا اور سوزش بھی محدود ہو جائے گی۔ جی تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، امید ہے اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔